ناظرین، غیب کی باتیں، یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں ہم نیو یارک سے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی کالز کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لائیو پروگرام ہے اور آپ اپنی کالز کے ذریعے اپنے تمام شرعی روحانی مسائل کا حضرت سے حل دریافت فرما سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے جو پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے شرعی مسائل، اس کا آخری سوال، جیسے کہ آپ نے دیکھا بریک سے پہلے ہم نماز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو حضرت نماز کے بارے میں ایک اہم سوال ہے کہ اس کا ایک تو ظاہری ڈھانچہ ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، بیٹھتے ہیں، یہ تو ایک ظاہری شکل ہوگی اس کی، لیکن اس کی ایک روحانی حقیقت بھی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی بتائیں کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح اپنا روحانی رشتہ قائم کر سکتے ہیں نماز کے ذریعے سے۔ اصل میں نماز عابد اور معبود کے درمیان ایک ابدیت کا ایسا رشتہ محبت ہے کہ اس رشتہ محبت میں عابد دل کی آنکھ سے، عقیدے کی آنکھ سے اپنے معبود اور محبوب کو دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے کبھی رکوع میں جھکتا ہے محبت میں، کبھی سجدے میں گرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معبود اور محبوب اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ جو وہ سجدے میں گرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے، یعنی اس کو جو ہے روحانیت کی اس معراج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے اللہ کے، اور سجدے کی حالت میں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں پہ جا گرتا ہے، اور یہ کیفیت جو ہے وہ اہل کشف جو اولیاء کاملین کو دنیا میں بھی محسوس بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو سلطان الفقراء حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، عجیب مغلوب الحال صاحب کشف بزرگ تھے، تو اپنے سہارنپوری انداز میں فرمایا کرتے تھے، جب میں سجدہ کروں ہوں یوں لگے ہے جیسے اللہ میاں نے پیار لے لیا۔ تو یہ کیفیت، تو یہ ایک ایسا رشتہ محبت ہے، اور جس کی وجہ سے یہ دیدار الہی کی اپنے اندر استعداد پیدا کرتا ہے، تو دنیا میں دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سر کی آنکھ سے بھی اپنا دیدار کرا دیں گے اس کو۔ اچھا حضرت، ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے کاموں میں، تو ذرا یہ ساتھ فرمائیے کہ نماز میں خشوع خضوع لانے کے لیے، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل ایک ڈائریکٹ عبادت ہے کہ بغیر کسی سلسلے کے، بغیر کسی واسطے کے آپ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں، تو اس میں وہ صحیح اسپرٹ لانے کے لیے یا خشوع خضوع لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں یہ بڑا عمومی سوال ہے جو آپ نے فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک حل یہ لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس رکن کے اندر آپ کھڑے ہوں تو آپ اس رکن کے اندر یہ تصور باندھے رکھیں کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، رکوع میں جائیں تو سوچیں اللہ کے لیے جھک رہا ہوں، رکوع سے اٹھیں تو سوچیں اللہ کے لیے میں سر اٹھا رہا ہوں، اللہ کے لیے، تو یہ تصور اپنے جو دماغ کے اندر دوڑاتے رہیں اور اپنی جو قرات تسبیحات پورا کرتے رہیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خشوع پیدا کر دیں گے۔ تو ایک دن انشاءاللہ ایک ایسی سٹیج آ جائے گی، ایسے بالکل، کوشش کرتے رہنا جو بندہ کوشش کا پابند ہے۔ اچھا حضرت، ایک کال ہے تزین صاحبہ کوئن سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت جی السلام علیکم، مزاج شریف۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ محمود صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت جی اللہ کی رحمت و سلامتیوں کے ساتھ ایک تو آپ سے روحانی فائز کی طلبگار اور دعاؤں کی، اور دوسری شرعاً عورت کے پردے کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ پردہ برقع ہی ضروری ہے یا چادر، یا جس طرح مطلب شرعی کیا حکم ہے عورت کے لیے؟ حضرت اس پہ بہت آج کل بحث ہو رہی ہے کہ جی جو لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، اور یہ جو ظاہری شکل ہے پردے کی، یہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ اصل میں پردے کے حوالے سے تفصیلی میرا فتویٰ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہاں یوٹیوب پہ اگر میرا نام لکھیں گے تو شرعی پردے کے حوالے سے نقاب اور حجاب کی تفصیلات میں نے وہاں لکھی ہیں، اور احادیث طیبہ جو مختلف طرح کی احادیث آتی ہیں ان تمام احادیث کا خلاصہ اور تفصیل میں نے وہاں لکھی ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عورت کے لیے شرعی پردہ واجب ہے، چہرے کا نقاب اس کے لیے ضروری ہے، چہرہ ڈھانپنا اس کے لیے جو واجب ہے، چہرہ ڈھانپنا چاہیے، اور اسی طریقے پورے بدن کا پردہ جو ہے ایک عورت کے لیے وہ واجب ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات سے، احادیث طیبہ سے اور ازواج مطہرات کے عمل سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی وہ جو ڈھیل نہیں ہے، تو شرعی پردہ عورت کو کرنا ہے۔ نقاب جو ہے وہ اس پہ واجب ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ چہرہ جو ہے وہی موضع فتنہ ہے، موضع زینت ہوتا ہے، لہٰذا چہرے کو بھی ڈھانپنا چاہیے خواتین کو اور باقی پورے بدن کو۔ اسی طریقے سے
برقع وغیرہ بھی ایسا چست نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بدن کے خد و خال ظاہر ہوں، بلکہ وہ ڈھیلا ڈھالا برقع ہونا چاہیے۔ تو خاص برقعے کو اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ اس میں زیادہ تحفظ ہے، زیادہ جو سطر پوشی ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک بڑی چادر لپیٹ لی جائے۔ تو بڑی چادر اگر لپیٹ لیں اور اس کے ذریعے سے سطر پوشی ہو جائے تو وہ شریعت کا حکم پورا ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ افشا کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے ایک جو ہے وہ مروجہ جو برقع تیار کر لیا گیا ہے، اس برقعے کے اندر چونکہ تحفظ زیادہ ہے، اس لیے برقعے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت یہ جو آج کل موجودہ شکل ہے برقعے کی، یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جی کوئی بات نہیں، اگر نہیں تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو زمانے کے اعتبار سے موڈیفائڈ ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت ازواج مطہرہ جو لباس پہنتی تھی وہ شکل بھی آج نہیں ہے، آج لباس عورتوں کا اور انداز کا ہے۔ تو یہ تو تہذیب و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں موڈیفائڈ ہوتی رہتی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مقصد سطر ڈھانپنا ہے، تو چونکہ مروجہ برقعے کے ذریعے سے سطر پوشی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو ضروری قرار دے دیا کہ آپ برقع پہنیں۔ اچھا حضرت، ہمارے اگلے کالر ہیں امین صاحب لانگ آئلینڈ نیو یارک سے۔ جی امین صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی شخصیت کو ٹی وی پہ لے کے آئے آپ کہ جن کی اس جو حالات چل رہے ہیں اس حالات کے مطابق علم کی جو اہلیت رکھتے ہیں اور ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ میں عرض کروں گا کہ جو ٹائم ہے 1 گھنٹہ یہ بہت کم ہے، ابھی تو آپ نے شروع کیا اور کوشش کریں کہ اس کو 2 گھنٹے تک لے جانے کے لیے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ ہاں جی، اور مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا مجھے عمل بتا دیں کہ جس سے میرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کا خوف میرے اندر پیدا ہو جائے۔ جی واہ، کیا زبردست سوال ہے، ماشاءاللہ۔ تو پہلے تو بھائی امین صاحب جو ہے آپ کے حسن ظن کا شکریہ، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ظاہر ہے کہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ اس کو حقیقت سے بدلے اور مجھ سے کام لے۔ تو سر جو آپ نے پوچھا کہ جی اللہ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ظاہر ہے کہ یہ بنیاد ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ شریف کا 2000 مرتبہ ورد کیا کریں، روزانہ 2000 دفعہ آپ جو کلمہ شریف پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ کی محبت بھی اور رسول اللہ کے عشق بھی نصیب ہو جائے گا۔ اچھا حضرت، کینیڈا سے بھی کالیں آ رہی ہیں، یہ ہمارے اگلے کالر ہیں کاشف ٹورانٹو سے۔ جی کاشف صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں کاشف بات کر رہا ہوں کینیڈا سے۔ جی جی حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت صاحب، آپ شاید مجھے پہچان جائیں، میں آپ کے پاس آتا بھی رہتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو دیکھ کے، اور یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ مجھے بس آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی اپنا گھر چینج کرتا ہے، ایک گھر سے کوئی نئے گھر میں یا دوسرے گھر میں جاتا ہے، تو کوئی ایسا پہلے دن جب آپ جاتے ہیں تو کوئی ایسا کوئی عمل بتائیں جو خیر و برکت کے لیے، جس سے سب کو فائدہ ہو جائے، جو بھی گھر چینج کریں، ہم بھی انشاءاللہ کر رہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرا سوال تھا۔ جی یہ دینی اعتبار سے نے پوچھا ہے، کیونکہ اکثر رسومات تو اور ہیں کہ وہ تیل چوہایا جائے یا چاولوں کا کچھ رکھا جائے جس کو عورت ٹھوکر مارے، تو ذرا دین کے اعتبار سے یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اصل میں دینی اعتبار سے یہ ہے کہ آپ قرآن خوانی کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، حدیث میں فرمائی یہ اللہ کا قرآن ہے، اس سے برکت حاصل کرو۔ تو برکت، خیر و برکت کے لیے وہاں احباب کو جمع کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اور اس کے بعد دعا کر لیں، یا یہ کہ سورۃ بقرہ کم سے کم 7 دن تک یا 3 دن تک سورۃ بقرہ کی وہاں پہ تلاوت ہوتی رہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ بد نظر کے اثرات اگر ہیں یا ادھر ادھر کی گندی چیزیں اگر ہیں، تو حدیث میں سورۃ بقرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ تلاوت ہو تو وہاں نہ جادو ٹھہرتا ہے، نہ جنات، نہ بری اثرات ٹھہرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا 3 دن اہتمام کر لیں، اور یہی ہے کہ شروع میں احباب کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس سے خیر و برکت رہے گی۔